اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیوں ہے؟ کیونکہ بچپن سے تو بتایا جاتا ہے بھائی کا ہو، باجی کا ہو، بہن کا ہو، اور بڑے ہو کے شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کئی میڈیکل کمپلیکیشنز بچوں میں آ رہی ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ اور یہ بہن بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب بچپن سے تو وہ باجی اور بھائی چل رہا ہوتا ہے، اور بڑے ہو کے جی وہ ماموزاد بھائی سے شادی ہو گئی، پھپھیزاد بہن سے شادی ہو گئی۔ مطلب یہ کزن میرجز کا کانسیپٹ جو ہے وہ عجیب سا دماغ گھمانے والا ہے۔ اسلام میں کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، میں نے اس کو آپ آپ کو لوگ روکتے کیوں میں نہیں؟ نے آپ کو دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار اس کا جواب دیا تھا، اور جواب یہ دیا تھا کہ اسلام جو ہے نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ نقل کا مطلب جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ میرا دماغ کیا کہتا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب آپ قرآن کو پڑھیے، چوتھے سپارے کا آخری رکوع پڑھیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چوتھے سپارے کا آخری رکوع پڑھیے، اس میں آپ کو بتا دیا ہے پورا کہ کن لوگوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، کن لوگوں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ۔ یہ پورا رکوع اسی بارے میں ہے کہ آپ کس سے محرم آپ کے لیے کون ہے، آپ کس سے شادی نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ تمام لوگوں سے آپ کی شادی جائز ہے۔ مطلب بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ماموزاد بھائی، پھپھیزاد بہن بھائی بہن، کیسے کہہ دیں گے تو آپ؟ بہن ماموزاد بھائی بھائی کیسے؟ پھپھیزاد بہن کیوں بہن بھائی بولتے ہیں؟ سنیے، بولا نہیں جاتا ہے نا، نہیں بچپن سے سنیے، بھائی اور بہن آپس میں بولتے بھی ہیں، ہمارے یہاں تو باجی بولتے میں ہیں، جواب دے رہا ہوں نا، بھائی میں جواب بولتے دے ہیں۔ ہاں، میں جواب دے رہا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بہن ہو، بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو۔ انما المومنون اخوہ تمام مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ بھائی کا مطلب کیا ہوا؟ اسلامی بھائی۔ ایک ہوتا ہے رشتے کا بھائی، ایک ہوتا ہے دودھ شریک بھائی، ایک ہوتا ہے ایمانی بھائی۔ ان بھائیوں میں آپ فرق محسوس کیجئے۔ جو رضائی بھائی ہے، رضائی بھائی کا مطلب جس نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے اس کو بولتے ہیں رضائی بھائی۔ تو رضائی بھائی سے تو شادی نہیں ہو سکتی، لیکن رشتے کا جو بھائی ہے وہ ایسا بھائی ہے جیسے ایمانی بھائی۔ خون کا رشتہ تو کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتا ہے نا، پھر تو کہیں جب ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں تو پھر تو شادی کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلامی تاریخ کو آپ پڑھیے، میں پھر کہتا ہوں کہ جرنلسٹ کو بہت ساری باتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے۔ جو سوال آپ نکالو پہلے ان کو خود پڑھیے، اسلامی تاریخ میں ان کا پس منظر کیا ہے، ان سوالوں کا، اسلام کیا کہتا ہے، فلسفہ کیا کہتا ہے، سماجیات کیا کہتے ہیں، ان سب کو پڑھیے اور پھر سوال کیجیے۔ دیکھیے، نہیں، اسلامی تاریخ کو جواب پہلے سن لیجیے۔ اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا اور حوا علیہ السلام کو جوڑا بنا کر بھیجا گیا، دونوں کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، دونوں سے بچے پیدا ہونے لگے۔ اب بچے پیدا ہونے لگے تو ان کی شادیاں کیسے ہو؟ وہ تو بھائی بہن ہے، وہ تو بھائی بہن ہے۔ جو آدم سے حوا سے پیدا ہو رہے ہو تو بالکل سگے بھائی بہن ہو گئے، ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ شریعت جو ہے، دین جو ہے، وہ عقل کا نام نہیں ہے، نقل کا نام ہے۔ اللہ جو کہہ دے اس کا نام شریعت ہے۔ اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ آج جو لڑکی پیدا ہوگی، کل جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو، کیونکہ اللہ کو یہ انسانیت بڑھانی تھی، حضرت انسان کو بڑھانا تھا، دنیا میں پھیلانا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کا اس لڑکی کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا جو دنیا میں سب سے پہلا مرڈر ہوا، سب سے پہلا قتل ہوا، وہ اسی بات کو لے کر ہوا۔ حابیل اور قابیل کی کہانی اگر آپ نے سنی ہو، جی، اور نہیں سنی ہو تو چھٹے سپارے کے اندر یہ ساری کہانی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ نہیں، میں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی، جی۔ ہاں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے۔ رام رام بھائیو، اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈیبیٹ کر رہی ہے، 72 حروف پہ مولانا گیان دے رہے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ اگر یہ کہہ دے کہ نماز پڑھنا دین ہے تو نماز کا پڑھنا دین ہے، اور اگر اللہ یہ کہہ دے کہ سورج نکلنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا، سورج چھپنے کے وقت نماز نہیں پڑھنا، تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے۔
पूरे रमजान महीने रोजा रखना दीन है। अगर अल्लाह ये कह दे कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना, तो उस दिन रोजे का न रखना दीन है। ये समझ लीजिए। मेरी अकल तो ये कहती है कि जब एक महीने हमने रोजा रखा है तो एक दिन में कौन सा फर्क आ जाएगा भाई, लाओ एक दिन और रख लेते हैं। अकल तो ये कहती है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कह दिया कि वो इफ्तार का दिन है, उस दिन आपको इफ्तार करना है, तो इफ्तार करना भी दीन है। आप समझ लीजिए। ये जो सवालात आप लोग घुसाते हैं कि अकल नहीं मानती इस बात को, ये समझ में नहीं आती ये बात, अरे भाई आप कोई इस दुनिया के सबसे बड़े आलिम थोड़े ही हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े कुरान के मुहक्किक और मुदक्किक थोड़े ही हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस थोड़े ही हैं कि आप ये कह देते हैं। हमारी समझ में तो नहीं ये बात आती भाई। आप पहले इल्म दीन को पढ़िए, सुनिए मोहतरमा, सुनिए, पहले इल्म दीन को पढ़िए, कुरान को पूरा समझिए, उसकी तफसीर को समझिए, हदीस को समझिए, हदीस की तफसीरों को पढ़िए, उसके बाद फिर आप कहिए कि मुझे ये इश्काल है, जरा से इसको साफ कर दीजिए क्या है। कुरान की हवा नहीं है, हदीस को जानते नहीं है, फिर कहते मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। थोड़ी सी साइंस भी पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी सी साइंस भी अगर पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। साइंस बताती है आपको कि ये जो कजन मैरिजेस है, इससे रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की बच्चों में बीमारियां आ रही हैं, और ये कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मैं तो नहीं करूंगी, मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन खैर मैं एक बात पूछ रही थी मोहतरमा, आपको डंडा लेके कौन कह रहा है कि आप अपने कजिन से शादी करो? नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत चली आ रही है रिवायत में तो उसको बदलना चाहिए। आप कौन होते हैं गलत सही का फैसला करने वाले कि गलत चली आ रही है? आपको नहीं करनी है तो मत कीजिए, आपको नहीं करनी है तो मत। डंडा लेके तो नहीं कोई कह रहा, आपको बंदूक तो नहीं उठाई किसी ने, आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको गलत लग रहा है तो मत कीजिए, लेकिन गलत सही का फैसला करने वाले आप हैं कौन, मुझे ये बताइए। आप इस्लामिक रूप से बड़े आलिम हैं, मैं सरदार हूं, आपने तो मुझे सरदार बनाया था, आप भूल गए। आप साइंस के बड़े आलिम हैं। साइंस को कितना पढ़ा है आपने? मैंने साइंस को बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे मेरी बहुत सारी रिसर्चेस भी देखी है मैंने। अच्छा, हिंदुओं मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर आपने साइंस को पढ़ा है, क्वेश्चन सुनिए मेरा, साइंस का क्वेश्चन सुनिए, जवाब देंगी? मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठी, आपका इंटरव्यू है, जवाब आप देंगे। आप पहले मुझे जवाब दीजिए कि ऐसे तो हिंदू रिलीजन में नहीं, मैं फंस नहीं रही हूँ, हिंदू रिलीजन में भी कजन मैरिजेस नहीं होती। ये इंटरव्यू नहीं है मोहतरमा, मेरी बात सुने, इंटरव्यू नहीं है।